السلام علیکم۔ میرا مقصد ہے نیکی کی بات آپ تک پہنچانا۔ آپ سب اس مقصد میں میرا ساتھ دیں، کیونکہ نیکی کی بات بتانا اور برائی سے روکنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ تو آپ سب میری ویڈیو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں۔ انشاءاللہ آپ سب کو بھی پورا ثواب ملے گا اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ ہو سکتا ہے آپ کو لگتا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سی نعمتیں نہیں دی جو دوسروں کے پاس ہیں، تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سی ایسی آزمائشوں سے بھی نہیں گزارا جس سے دوسرے گزر رہے ہیں۔ غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ ایک نظر دوڑائیے اپنی موجودہ زندگی پر، اور جب آپ کے دھیان میں کسی نعمت کا خیال آئے جو آپ کے پاس موجود ہے تو آپ کہیں الحمدللہ۔ اور اللہ تعالیٰ کی رضا اس کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور کیا آپ بھی اس وقت کسی آزمائش سے گزر رہے ہیں؟ کیا آپ دل سے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں اور اس کی رضا کی تلاش میں ہیں؟ کیا آپ کو یہ فکر ستاتی ہے کہ آپ جو صبر، دعائیں اور استغفار کر رہے ہیں تو اس کے نتیجے میں کیا اللہ آپ سے راضی ہے یا نہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان 5 نشانیوں اور علامتوں کے بارے میں بات کریں گے۔ جس شخص میں بھی یہ نشانیاں ہوں گی وہ اللہ کے خاص بندوں میں ہوگا۔ یہ نشانیاں آپ کی زندگی بدل سکتی ہیں۔ آئیں ان نشانیوں کی حقیقت جانیں۔ یہ نشانیاں اس بات کا ثبوت ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہے۔ اگر آپ ان نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں یا علامتیں اپنے اندر محسوس کرتے ہیں تو یہ اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں سن رہا ہے اور آپ سے راضی ہے۔ تو آپ کو اسی طرح مضبوطی کے ساتھ صبر، استغفار اور دعاؤں کو جاری رکھنا ہے تاکہ آپ کا رب آپ سے راضی ہو سکے اور زندگی کی تمام مشکلات اور پریشانیاں دور فرما دے۔ آئیے اب ہم جانتے ہیں وہ 5 نشانیاں اور علامتیں جنہیں دیکھ کر ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہے یا نہیں۔ نمبر 1، تو سب سے پہلی نشانی تو یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے راضی ہوتے ہیں تو اس کے دل میں اپنے محبوب بندوں یعنی نیک لوگوں کی محبت ڈال دیتا ہے، اور وہ بندہ ان لوگوں سے محبت کرنے لگتا ہے جو اللہ کی مان کر چلتے ہیں، اللہ کی راہ پر چلتے ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں اور نیکی کے کام میں جلدی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسے ان لوگوں کے قریب کر دیتا ہے جو خود اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اس کی رضا کے طلبگار ہوتے ہیں۔ یہ ایک واضح نشانی ہے کہ جب اللہ کسی سے راضی ہوتا ہے تو نیک اور متقی لوگوں سے محبت کرتا ہے اور اس کے دل میں ان بندوں کے لیے احترام اور عقیدت پیدا ہو جاتی ہے جو اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ اگر آپ کے دل میں نیک لوگوں کی محبت اور عزت ہے تو یہ ایک نشانی ہے کہ اللہ آپ سے راضی ہے اور آپ کو اپنی رحمت میں رکھا ہوا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، زمین اور آسمان کا غیب میں ہی جانتا ہوں اور میرے علم میں سب کچھ ہے جو تم کر رہے ہو۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھو کہ اس دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں جو آپ سے بے انتہا محبت کرے اور ہمیشہ آپ کو یاد رکھے۔
اگر کوئی شخص ایسا ہے تو اس میں نہ ہی اس کا اپنا کمال ہے اور نہ ہی آپ کا۔ یہ وہ محبت ہے جو اللہ نے اس کے دل میں آپ کے لیے پیدا فرما دی ہے۔ اگر وہ آپ کی قدر کرتا ہے، آپ کو اہمیت دیتا ہے، تو اللہ پاک چاہتے ہیں کہ وہ شخص آپ کا بن کر رہے، اور یہ تو اللہ نے چاہا کہ وہ شخص آپ کو چاہے، اور وہ شخص آپ کو چاہتا رہے گا یہاں تک کہ آپ اس دنیا کو چھوڑ دیں، پھر بھی وہ آپ کو نہیں بھولے گا، آپ کا ذکر کرے گا، لوگوں میں آپ کو زندہ رکھے گا۔ اور ایسی محبت کا ملنا اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ آپ سب اپنی زندگی میں نظر ڈالیں، ہمارے قریب بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہم مرنے کے بعد بھی نہیں بھول سکتے۔ جیسے کہ میری زندگی میں میری نند ایک ایسی شخصیت تھی کہ ان کے انتقال کو 3 سال ہو گئے، لیکن میں آج تک ان کو نہیں بھولی۔ اتنی رحم دل، اتنی شفیق اور اتنی ایک دوسرے کے کام آنے والی، سب کی مدد کرنے والی انسان تھیں وہ، کہ اللہ تعالیٰ ان جیسے انسان صدیوں میں پیدا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے اور جنت الفردوس میں ان کو جگہ دے، آمین۔ اس لیے زندگی اس طرح گزارو کہ مرنے کے بعد بھی لوگ ہمیشہ اچھے الفاظ میں آپ کو یاد کریں، اور اللہ کے بندوں کی مدد کرنے میں لگے رہو، چاہے وہ مدد روپے پیسے سے ہو یا ہاتھ پیروں سے۔ یعنی کسی بزرگ کو دیکھو تو اس کا کوئی کام کر دو، کسی کی مدد کرنے کے لیے اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے تو خوش ہو جاؤ، کیونکہ جب تک بندہ اللہ کے بندوں کی مدد کرنے میں لگا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد کرتے رہتے ہیں، اور یہ رب کی عطا ہے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ آئیے اب دوسری نشانی کے بارے میں جانتے ہیں۔ جب اللہ کسی بندے سے راضی ہوتا ہے تو اس کے جسمانی اعضاء اور اعمال خود بخود ایسے کاموں کی طرف مائل ہو جاتے ہیں جو اللہ کی رضا کا سبب بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسے برے کاموں سے محفوظ رکھتا ہے، اور اس کے اعمال ہمیشہ وہی ہوتے ہیں جن سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر وہ اپنے قدموں کو غلط راستے پر چلانے کے بجائے درست راستے کی طرف اٹھاتا ہے، اپنے ہاتھوں کو غلط استعمال کرنے کے بجائے نیکی کے کاموں میں استعمال کرتا ہے، اس کی زبان ہمیشہ سچائی اور نرمی کے ساتھ بولتی ہے، اور وہ غلط باتوں سے بچتا ہے۔ اسی طرح وہ اپنے کانوں کو غلط باتیں سننے سے محفوظ رکھتا ہے، اور اپنی آنکھوں کو بری اور غلط چیزیں دیکھنے سے بچاتا ہے۔ اگر آپ اپنے اندر یہ صفات محسوس کرتے ہیں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہے اور آپ کو اپنی حفاظت میں رکھا ہوا ہے۔ اور اللہ کے راضی ہونے کی ایک نشانی تو یہ بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو فرشتے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور اللہ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام زمین اور آسمان والوں کے دل میں بھی اس کی محبت ڈال دیتے ہیں، پھر زمین والے اور آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور وہ بندہ اپنی تمام ضرورت کے لیے کسی انسان کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، بلکہ صرف اور صرف اپنے رب سے مانگتا ہے۔ اس کا یقین اور امید صرف اللہ ہی پر ہوتی ہے،
کیونکہ وہ جانتا ہے کہ دنیا والے شاید اس کی پریشانی کو سمجھ نہ سکیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس کی سننے والے ہیں۔ اگر دعا قبول نہ بھی ہو تو وہ صبر سے کام لیتا ہے اور اپنے رب کی رضا میں راضی رہتا ہے، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ اللہ ہی ہے جو اس کی حاجت پوری کر سکتا ہے، اور اللہ اس جھولی کو کبھی خالی نہیں رکھتا جو صرف اس کے سامنے پھیلائی جائے۔ اللہ کے راضی ہونے کی تیسری نشانی تو یہ بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے راضی ہوتے ہیں تو اس کے دل کو نرم کر دیتے ہیں۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی کو پسند کرتا ہے تو اس کے معاملے میں نرمی پیدا کر دیتا ہے اور ان کے دلوں میں دوسروں کے لیے مہربانی اور ہمدردی بھر دی جاتی ہے۔ یہ نرمی اور محبت اللہ کی رضا کی علامت ہوتی ہے کہ وہ بندہ دوسروں کے ساتھ نرم مزاج رہتا ہے، کیونکہ نرمی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے، اور جب آپ ٹوٹ جاتے ہیں تو وہ آپ کو بہترین سے نوازتا ہے۔ اپنی زندگی کو تشکر سے جوڑ کر دعائیں مانگیں، کیونکہ دعائیں کبھی بھی رد نہیں ہوتی، اور بے فکر رہیں۔ اللہ سے مانگ کر نہیں روتے بلکہ اللہ سے رو کر مانگتے ہیں۔ اور اللہ کے راضی ہونے کی ایک نشانی تو یہ بھی ہے، جن لوگوں سے اللہ راضی ہوتا ہے ان کے دل میں صبر کی طاقت پیدا کر دیتا ہے، اور جب ان پر کوئی مصیبت یا مشکل وقت آتا ہے تو وہ صرف اپنے رب کو ہی یاد کرتے ہیں اور صبر کا دامن اپنے ہاتھوں سے جانے نہیں دیتے، اور اللہ سے کبھی شکوہ نہیں کرتے، اور اپنی مشکلات کو دوسروں کے سامنے بیان نہیں کرتے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ تھوڑی سی پریشانی آ جانے پر لوگوں کے سامنے شکوے شکایت کرنے لگتے ہیں۔ ایسی باتیں کرنا اللہ کو ناراض کرنے کی نشانی ہے۔ اس رب پر یقین رکھو، بھروسہ کرو اس پر، اور صبر سے کام لو۔ اگر اس نے کوئی پریشانی دی ہے تو وہ ہی نکالے گا۔ کیوں لوگوں کو سناتے پھرتے ہو جو کچھ نہیں کر سکتے؟ نمبر 5، اور اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی ایک نشانی تو یہ بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے سے راضی ہوتے ہیں تو اسے گناہوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ وہ بندہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اور اللہ کا خوف اس کے دل میں جگہ بنا لیتا ہے۔ اللہ کی محبت کی وجہ سے وہ ان تمام اعمال سے دور رہتا ہے جو اللہ کو ناراض کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے انسان کے لیے، کیونکہ جس کو اللہ مل گیا اسے سب مل گیا۔ جس سے اللہ راضی ہو گیا اس کو دین اور دنیا کی دولت مل گئی۔ آج سے ہم سب بھی یہ کوشش کریں گے کہ اللہ کو راضی کر سکیں۔ اللہ پاک ہم سب کی مدد فرمائے، آمین۔ آج کی ہماری دعا، اللہ پاک ہم سب کے دلوں کو
اپنی محبت سے بھر دے اور ہماری زندگی میں ہم سے کچھ ایسے کام کرا لے جو تیری رضا حاصل کرنے کا سبب بن جائیں۔ میرے پیارے اللہ جی، مجھ سے اور آپ سب سے راضی ہو جا۔ آمین ثم آمین۔ اگر یہ ویڈیو آپ سب کو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ اپنے دوستوں کو شیئر کریں۔ آخرت کو کبھی نہ بھولیں، ہو سکتا ہے یہی ایک نیکی آخرت میں آپ کے کام آ جائے۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔